آپ نے نعرہ سنا ہوگا فرام دا ریور ٹو دا سی، فرام دا ریور ٹو دا سی. تو یہ جو ہے نا کہ فرام دا ریور ٹو دا سی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریور کا مطلب ہے دریائے اردن کا مغربی کنارہ، اور یہ ہے ریور. اور فرام دا ریور ٹو دا سی، سی کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کی پٹی پر جو سمندر ہے، وہاں پہ ایک ساحل سمندر ہے، غزہ ایک ساحلی شہر ہے، تو وہاں تک جو ہے وہ فلسطین ہے. فرام دا ریور ٹو دا سی. تو یہ جو فلسطینی ہے ان کا نعرہ بھی جو ہے وہ ان کی ایک آزاد جو ریاست ہے وہ اس کی نمائندگی کرتا تھا، فرام دا ریور ٹو دا سی. تو اسرائیل جو ہے پہلے تو اس نے جو غزہ پیس پلان ہے اس کی دھجیاں بکھیری. پہلے یہ کہا کہ ہاں ہم اپنی فوج واپس بلا لیں گے جب حماس نے ان کے یرغمالی چھوڑ دیے. تو اب نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو غزہ سے واپس نہیں جانا، ہم تو خود حماس کو ڈی ملٹرائز کریں گے. اور اب اسرائیل کی پارلیمنٹ جو ہے اس نے دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے وہاں پر اس نے قبضہ کرنے کے لیے ایک فیصلہ کر لیا، اپنی پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ فیصلہ کیا ہے، جس پہ کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو صاحب جو ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے. تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اور صرف یہ جو مارکو روبیو کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ صرف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پریشانی ظاہر نہیں کرتی. یہ آپ ذرا سوچیں کہ آنے والے دنوں میں جب اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے بعد اب ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہاں پر بھی وہ قتل عام کرے گا، وہاں پر بھی وہ ہولوکاسٹ شروع کرے گا، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ کیا پاکستان اور جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہاں کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا تھا اس بیانیے کی بھی دھجیاں نہیں بکھر جائیں گی؟ یہ ہے وہ مشکل جو نیتن یاہو پیدا کرنے والا ہے. اور ابھی کچھ مزید مشکلات کا بھی میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. ٹرمپ کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو امریکہ کا پبلک اوپینین ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو گیا. تو اب یہ جو پبلک اوپینین خلاف ہو گیا ہے اسرائیل کے، اس کی خبر ہمیں کون دے رہا ہے؟ اس کی خبر ہمیں دے رہا ہے دی نیو یارک ٹائمز. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے امریکن سپورٹ فار اسرائیل ڈرامیٹکلی ڈکلائنز. یہ ہے جی، میں نے اس کا پرنٹ نکالا ہے، یہ جو نیو یارک ٹائمز نے ایک سروے کیا ہے، اور اس سروے میں نیو یارک ٹائمز یہ بتا رہا ہے جی کہ اکتوبر 7 2023 میں جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس وقت 47% جو امریکی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، اور 20% امریکی جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ تھے. لیکن اب 2025 میں سروے کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے، تو 34% جو ہیں امریکی وہ کہہ رہے ہیں they sided with Israel and 35% with Palestinian and 31% said they were unsure to or backed both equally. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ اب اسرائیل کی حمایت 34% ہے اور فلسطینیوں کی حمایت 35% ہے. کہاں پہ؟ امریکہ میں. اب یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، لیکن ایک امریکہ میں ایک پیو ریسرچ سینٹر ہے. پیو جو ہے وہ پبلک اوپینین کو مانیٹر کرنے والا اور اس کا اندازہ لگانے والا سب سے کریڈیبل ادارہ ہے. تو پیو جو ہے یہ پیو کی رپورٹ بھی میرے پاس ہے، یہ میں آج آپ کو ساری ایویڈنس بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں. یہ پیو جو ہے یہ کہہ رہی ہے جی کہ 39% now say Israel is going too far in its military operation against Hamas, اور 59% now hold an unfavorable opinion of the Israeli government. 59% امریکنز جو ہیں ان کی اسرائیلی حکومت کے بارے میں اوپینین انفیوریبل ہو گئی ہے. تو اس لیے مارکو روبیو صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کی جو اسرائیلی خواہش ہے اس سے تو امن پلان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے علاوہ یورپ میں بھی ایک پبلک اوپینین جو ہے وہ بہت زیادہ اینٹی اسرائیل ہو گئی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یورپ سے لے کے تو آسٹریلیا تک اسرائیل کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور اتنے بڑے مظاہرے کسی مسلم ملک میں نہیں ہوئے، لیکن مغربی ممالک یورپ میں خاص طور پہ بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. اس سے جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ بھی پریشر میں آ رہی ہیں، اور اس کا اثر بھی جو ہے ٹرمپ اس پہ
پڑھ رہا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، جس کو ٹرمپ جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا، یونائٹڈ نیشنز نے جو غزہ میں اور دیگر فلسطینی علاقے ہیں وہاں پر جو اسرائیلی مظالم ہیں اس کے بارے میں ایویڈنس کلیکٹ کرنی شروع کی. تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے جنیوا بیسڈ، اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ مور دین a human can bear Israel's systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since October 2023. یعنی کہ ریپ کو ایک ہتھیار کے طور پہ یہ کہہ رہی جی UNHCR کی رپورٹ جو ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کی جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ ریپ کو فلسطینیوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس وقت کچھ جو مغربی نشریاتی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حماس نے بھی اسرائیل کے اندر گھس کے وہاں پہ جو اسرائیلی عورتیں ہیں ان کا ریپ کیا ہے. اور یہ اس وقت کی یہ BBC کی ایک رپورٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حماس پہ بھی الزام لگایا گیا تھا اور BBC نے کہا تھا کہ حماس ریپڈ اینڈ میوٹیلیٹڈ وومن آن 7 اکتوبر 2023. اور BBC نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس کی ایویڈنس موجود ہے. لیکن BBC نے یہ نہیں کہا کہ یہ سسٹمیٹک طریقے سے ہوا. حماس والے جو ہیں وہ ادھر گئے، انہوں نے اگر یہ کام کیا تو یہ انتہائی قابل مذمت کام تھا، لیکن ان میں سے اکثر وہاں پہ مارے گئے. اب جو امریکن میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دیکھیں جی، NBC جو ہے وہ امریکہ کا ایک نشریاتی ادارہ ہے. NBC جو ہے وہ UN کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ UN finds clear and convincing information that hostages have been raped in Gaza. اسرائیلی فوج جن فلسطینی عورتوں کو گرفتار کرتی ہے، اپنی حراست میں لیتی ہے، تو ان کا سسٹمیٹک طریقے سے گینگ ریپ ہوتا ہے. یہ NBC نے کہا ہے، ایک امریکی نشریاتی ادارہ ہے. اور اس وجہ سے ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اور یہ خبریں جو ہیں یہ جب مڈل ایسٹ میں پہنچتی ہیں، عرب ممالک میں پہنچتی ہیں، تو پھر یہ عرب نیوز ہے. پھر عرب نیوز بھی آپ کو یہ بتاتا ہے دی ٹائڈ آف پبلک اوپینین ان یورپ از ٹرننگ اگینسٹ اسرائیل. عرب نیوز کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ دی ٹائڈ آف پبلک اوپینین ان مڈل ایسٹ اینڈ مسلم ورلڈ از آلسو اگینسٹ اسرائیل. اور پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ایک فرق ہے اور ایک مشکل ہے جو کہ پیدا ہو گئی ہے اس وقت. مشکل پیدا ہو گئی ہے نہ صرف ٹرمپ کے لیے بلکہ بہت سے جو مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے ایک نیریٹو بنایا تھا کہ جناب حماس کی اور غزہ والوں کی تو اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل ہو گئی ہے، تو یہ آپ لوگ فلسطینیوں کے لیے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ نیتن یاہو نے نہ صرف اس پیس ڈیل کو تباہ و برباد کر دیا ہے بلکہ اس نے اب ویسٹ بینک پر بھی قبضے کا منصوبہ بنا لیا ہے، جس پہ کہ مارکو روبیو صاحب بھی بڑے پریشان ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں، اسپیشلی یورپین یونین میں جو ممالک شامل ہیں، اب ان کی ایک پارلیمنٹ ہے برسلز میں. اس پارلیمنٹ میں ایک بل آ گیا ہے اور بل یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے پوری دنیا کے سامنے ایک پیس پلان پر عمل درآمد کا وعدہ کیا، لیکن اب وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اس نے پوری دنیا کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ وہ غزہ سے اپنی فوج واپس بلائے گا، وہ غزہ سے فوج واپس نہیں بلا رہا. تو اب کیا کریں؟ تو کیونکہ وہاں پر بھی پبلک اوپینین بہت خلاف ہو رہی ہے اسرائیل کے، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں لگائیں، سینکشنز لگائیں. کسی زمانے میں یہ ممالک جو ہیں انہوں نے ایران پر پابندیاں لگائی تھیں، پھر انہوں نے رشیا پر پابندیاں لگائیں، اب یہ اسرائیل پر پابندیاں لگانے پر مجبور ہو رہے ہیں. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. اب یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ نیتن یاہو کی وجہ سے جو پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک کے حکمران ہیں ان کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ انہوں نے شرم الشیخ میں جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا، ایک بیانیہ بنایا کہ جناب وہ غزہ والوں نے تو صلح کر لی اسرائیل سے، تو یہ آپ پاکستان کے مسلمان جو ہیں آپ کیوں فلسطینیوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں؟ ایک تو یہ مشکل ہو گئی. اب دوسری مشکل کیا ہونے والی ہے؟ وہ ابھی ہونے والی ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے. پہلی مشکل تو پیدا ہو چکی ہے، دوسری ابھی پیدا ہونے والی ہے. وہ یہ ہے
کہ اگر یورپین پارلیمنٹ نے اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا تو ٹرمپ صاحب بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ صاحب تو کسی بھی صورت میں اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں لگانے کے حامی نہیں ہیں، اور اس کے بعد وہ مسلم ممالک بھی مشکل میں پڑ جائیں گے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو غزہ میں جو ہولوکاسٹ ہو رہا ہے، فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، فلسطینی عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی ان مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع نہیں کیے، ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی کہ جناب اب تو یورپین ممالک جو ہیں انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ جو مغربی ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع بھی کر لیں، جیسا کہ کچھ ملک ہیں اس دنیا میں جنہوں نے یہ جو حالیہ اسرائیلی ظلم و ستم ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کیے۔ تو یہ مغربی ممالک کی جو پبلک اوپینین ہے یہ ان کو فورس کرے گی کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع کریں، تو یہ بڑی مشکل پڑ جائے گی۔ اور پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ وہ پاکستان میں صاحبان علم و دانش جو یہ کہتے ہیں جناب کہ عربوں نے تو دوستی کر لی، عربوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا، تو پاکستان کی اسرائیل سے کیا لڑائی ہے، تو آپ بھی کر لیں، ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں نے ٹرمپ کے ساتھ بہت تصویریں کھنچوائیں اور شرم الشیخ میں انہوں نے بڑی تقریریں کی کہ جناب ایک بہت بڑا بریک تھرو کر دیا، اور ٹرمپ جو ہیں وہ امن کے بہت بڑے پیامبر بن کر سامنے آئے ہیں، اور ان کو اب ایک واقعی نوبل پیس پرائز مل جانا چاہیے، تو ان کے یہ جو دعوے ہیں اور ان کی جو نامینیشن ہے ونس اگین پاکستان کی حکومت نے شرم الشیخ میں کھڑے ہو کے ٹرمپ صاحب کو پھر نامینیٹ کر دیا نوبل پیس پرائز کے لیے، تو وہ کون سا پیس پرائز جو ہے وہ اب آپ ٹرمپ کو دلوائیں گے؟ کیونکہ نیتن یاہو نے تو اس غزہ پیس پلان کا بھی کھانا خراب کر دیا، اور اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کرنا ہے۔ تو میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو احتیاط سے آگے بڑھانا چاہیے، اور صرف ایک سپر پاور کے صدر کو خوش کرنے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو صرف پاکستان کے اندر سے نہیں، پاکستان کے باہر سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ وارن کر رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں، ان پر آپ بہت زیادہ ان پر آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ آپ ضرورت سے زیادہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، کہیں یہ آپ کو مہنگی نہ پڑ جائیں۔ تو اب وہ مہنگی تو پڑیں گی نا، کیونکہ نیتن یاہو نے اگر ٹرمپ کی عزت کا خیال نہیں کیا تو ایک عام امریکن اس کی عزت کا کیا خیال کرے گا؟ اب تو نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے جی کہ اسرائیل از لوزنگ امریکن سپورٹ، اور ایک میں آپ کو یہاں پہ ایک آرٹیکل جو ہے آخر میں وہ بھی دکھانا چاہتا ہوں، یہ سی این این کا آرٹیکل ہے، یہ سی این این کا آرٹیکل تھوڑے دن پہلے شائع ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے جی ود ریئر ارتھس ڈیفٹ ڈپلومیسی اینڈ ایمپل فلیٹری پاکستان شوز ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹرمپ 2.0۔ فلیٹری کا لفظ استعمال کیا، آرٹیکل سی این این میں شائع ہوا ہے، اور آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے جی کہ پاکستانی جو ہے نا، یعنی پاکستان کی حکومت، اس کو پتہ ہے ٹرمپ کو کیسے ڈیل کر رہا ہے، کیسے کر رہے ہیں؟ خوشامد سے۔ تو ہم نے جو ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوشامد کی، کاش کہ وہ خوشامد ہمارے کام آ جاتی، لیکن وہ ہمارے کسی کام نہیں آ رہی، اور وہ تو ٹرمپ صاحب کے بھی کسی کام نہیں آ رہی۔ تو اس لیے گزارش صرف یہ ہے بہت ادب کے ساتھ کہ آئندہ ٹرمپ صاحب کی تعریف کرنے یا ان کی خوشامد کرنے سے پہلے یہ جو سی این این میں آرٹیکل لکھا ہے صوفی سیفی نے، اور آرٹیکل کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، تو آئندہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ ٹرمپ صاحب کی تعریف کرنے سے پہلے اس آرٹیکل کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔